أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کرے. عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور ہم نے سورہ اعراف کی 33 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی زینت کو حرام نہیں کیا اپنے بندوں کے لیے. انسان کو چاہیے اس کی زینت اختیار کرے، خوبصورتی اختیار کرے، لباس کے اندر بھی اور کھانے کے اندر بھی. یہ جو کائنات پوری جو سجی ہے، اس میں جو بہترین چیزیں ہیں وہ اصل میں اہل ایمان ہی کے لیے، ان کے مالک اہل ایمان ہی ہیں. جب انسان کوئی محنت کرتا ہے تو فائدہ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کافروں کو بھی اس سے مستفید کیا ہے، لیکن کافروں کو ان کی آزمائش میں ڈال دیا شاید کہ ان چیزوں سے یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور خیر کے راہی بن جائیں. ایک ساتھ میں خالصۃ یوم القیامہ، لیکن میدان حشر میں اور قیامت والے دن خالص یہ ساری نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہوں گی. آج تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہیں، لیکن آج بھی حق اہل ایمان کا ہی ہے. لیکن جب میدان حشر میں خالص اہل ایمان کے لیے ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حرام کیا کیا ہے، فواحش کو، بے حیائی کو، جو چھپی ہو یا ظاہر ہو، اسی طرح گناہ کو، بغاوت کو اور شرک کو، یہ چیزیں حرام کی ہیں. اور شرک کے بارے میں بات بتا دی، ما لم ينزل به سلطان، وہ چیز جو تمہیں کھٹکے اور اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب کے اندر اور نبی کے پاس موجود نہ ہو نبی کی طرف سے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دو. سلطان کہتے ہیں اس مضبوط دلیل کو جس پر انسان قائم ہو. تو دلیل رب کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج کے موقع پر فرمایا، ترکت فیکم ما ورعین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ ہے، طریقہ زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
یہ چیزیں تمہارے لیے مشل راہ ہیں، انہی چیزوں کو اپناؤ، ان سے جڑے رہو گے، تمسک کیے رہو گے، لن تضلوا، کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو۔ گویا کہ جب اس امت نے اس عظیم راستے کو چھوڑا تو یہ گمراہی کے کناروں پر آ کھڑی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ایسی باتیں نہ کہو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہ ہو، ایسی بے تکی باتیں نہ کرتے رہو، دلیل اس کے لیے موجود ہو تو بات کرو، دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں موبائلوں کے اوپر بعض جگہ لکھا ہوتا ہے، کوئی بات لکھ دیتے کہتے ہیں حدیث، لفظ حدیث لکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حدیث ہے بس حدیث آ گئی، اس پر عمل کر لیجیے۔ اب تو کوئی اگر سینڈ کرتا ہے تو اس کو چاہیے حدیث کا حوالہ بھی دے، اور حدیث کے حوالے سے بھی یاد رکھیے 6 احادیث کی جو کتابیں ہیں جنہیں ستہ اہل سنت یہاں کہا جاتا ہے، ان میں ساری صحیح ترین احادیث نہیں ہیں، بعض ایسی بھی ہیں جو ضعیف ہیں، اور بعض ایسی حدیثیں بھی جو موضوع ہیں۔ ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جو راوی سے سلسلہ شروع ہو اور جہاں آخری فرد ہے اس کے درمیان کوئی رابطے میں ایک آدھ صحابی بیچ میں سے جو ہے فرد راوی مس ہو جائے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، اگرچہ کسی اور طریقے سے معلوم بھی ہو، لیکن موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کے کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، نہ سنت میں کسی جگہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشروں میں بہت سی ایسی موضوع من گھڑت احادیث ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی کسی موقع پر اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، کہ مقولہ ہے اور اس کو انہوں نے حدیث کا لفظ کہہ کر اس کو بالکل جو حدیث بنا دیا ہے وہ مقولہ، کہیں حدیث کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسی بات اس کے بعد دلیل نہ ہو، دینی حوالے سے معاشرتی حوالے سے اللہ نے ہر چیز قرآن و سنت میں واضح کر دیا ہے، اگر کوئی ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل نہیں ہے تو بات کرنے کا کوئی اس کا مقصد نہیں۔ یہ بتانے کے بعد آج کی آیات میں بڑی اہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امتن ایک امت، اجل ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ پس جب وہ آ جاتا ہے، أَجَلُهُمْ ان کا اجل، لَا يَسْتَأْخِرُونَ اور تاخیر نہیں کی جاتی، ساعتاً ایک لمحے کی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ ہی اسے لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت سے بڑی اہمیت کی حامل جڑی ہے، گویا اللہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے احکام بتا دی اسی کے مطابق پورا نظام کائنات چل رہا ہے۔ اس طرح کہ انسان کی زندگی ہے، ایک لمحے سے لے کر 50 60 70 80 100 سال یا اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ چاہے، اس پوری زندگی میں کسی بھی کوئی وقت لمحہ آ سکتا ہے جب اس کی زندگی کا دی اینڈ ہو جائے۔ اسی طرح سے افراد سے مل کر جو معاشرہ بنتا ہے، جو قومیں بنتی ہیں، ان کا بھی دی اینڈ ہوتا ہے۔ یہ لیکن اس کے دی اینڈ اور انسانی زندگی کے دی اینڈ کے اندر فرق ہے۔ انسان کی زندگی تو جو 50 60 70 100 سالہ جو ہے اس میں کسی بھی لمحے اللہ اسے بلا لیتے ہیں، لیکن قوموں کے اجل اور قوموں کے دی اینڈ کے لیے اللہ نے 2 چیزیں مقرر کی ہیں، ایمان اور اخلاقیات۔ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی جب اس مقام سے گر جائے جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب پہلی بات یہ سمجھیے کہ اس وقت قرآن مکہ میں اتر رہا ہے، اعراف سورہ اعراف مکی صورت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے خطاب کر کے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس مکہ کے اندر موجود ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، تم جو 7 سالوں سے کعبے کے متولی بنے بیٹھے ہو، چاہے بنو ہاشم یا بنو قریش ہو، سمجھتے ہو کہ ہماری طاقت قوت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں، لیکن دائیں بائیں دیکھو یہیں پر قوم عاد اور قوم سمود اور حجر کی قومیں یہاں بستی تھیں، یہیں دائیں بائیں کہاں گئیں؟ تم بھی کوئی صدا، کوئی سرٹیفکیٹ اور سند لے کر نہیں آئے ہو کہ صدا تم رہو گے، تمہیں بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا، ہر گروہ کا، امت کا معنی امت ہے، اس کا معنی گروہ ہے، اس کا معنی قوم بھی ہے، اس کی ایک اجل مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ اجل آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ اس میں دیر کی جاتی ہے نہ جلدی کی جاتی ہے، بس وقت آ جاتا ہے تو بس آ جاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ مخاطب اہل مکہ تھے، اور پھر تھوڑی عرصے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے تشریف لائے، اور پھر 8 سال کے بعد ہی پورے مکہ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جو دار الندوہ میں بڑے بڑے بیٹھ کر وہاں کے بڑے بڑے طاغوت جو فیصلے کر رہے تھے، اب وہ فیصلے اسی نظام کے تحت ہونے لگے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ 8 سال کیسے بھی پورا نقشہ بدل کے رہ گیا اس مکہ کا، جہاں اللہ فرمانے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میرے محبوب بتا دیجئے کہ وقت مقرر ہے، جیسے انسانوں کا وقت مقرر ہے، قوموں کا بھی وقت مقرر ہے، وہ وہاں سے اس کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس امت مسلمہ کا دیکھیں۔ یہ امت مسلمہ بھی کئی اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ گزری ہے، ایک اس کا اتار اور چڑھاؤ بھی ایمان اور اخلاقیات کے ساتھ ہی جڑا رہا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا خلفائے راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے، بنو امیہ کا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے لوگوں کے اندر یہ خاصیت تھی، حکمرانوں کے اندر، چاہے وہ جیسے بھی تھے، صحابہ کا مقام یہ تھا کہ صحابہ خود بھی شریعت کے پابند تھے، نظام بھی شریعت کے مطابق تھا، ان کی زندگی بھی شریعت کے مطابق تھی۔ اس کے بعد جب بنو امیہ کا اقتدار آیا تو یہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن شریعت کو انہوں نے ملک کا حصہ بنائے رکھا اور ایک نظام کے تحت چلتے رہے۔ ان کے حکمران بھی اپنی زندگی میں سادگی ہی اختیار کرتے تھے، چاہے جیسے بھی ہوں۔ ان کے خلفاء کی حالت یہ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، 2.5 سال کی حکومت کے اندر کے سادگی کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی ایمان اور اخلاق اور تقوی کی کہ عید والے دن گھر آئے ہیں اور بچیاں کمروں کے اندر بھاگ گئی ہیں، اور یہ اس مملکت اور ریاست کے حکمران ہیں جو پورے عرب و عجم سے نکل کر افریقہ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اور ایشیا کے کناروں سے نکل کر باہر کی دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا جو ہے وہ علم بردار موجود ہے۔ اور یہ گھر میں آئے، بیٹیاں منہ چھپا کے کمروں بھاگ گئی، بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ یہ پہلے تو ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور آج بھاگ پڑی۔ آج عید کا دن ہے اور گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے، آج پیاز سے روٹی بچیوں نے کھائی ہے اور آپ کو پیاز کی سمیل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے منہ چھپا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بیٹیوں کو بلایا، کہا بیٹیوں سنو، میں تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ رب مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے گھر کو خوشحال کر کے آئے ہو، اور جس ریاست کا حکمران تمہیں بنایا تھا وہاں کی عوام تو بھوکوں مر رہی تھی، ان کی حالت کیا تھی؟ اخلاقیات تب یہ درجہ تھا جب زوال ہوا، اخلاقیات اور کردار کا زوال ہوا۔ آپ دیکھیے پوری بنو امیہ کو ادھیڑ کے رکھ دیا بنو عباس نے، آنے والے حکمرانوں نے تباہی بالکل پھیر کے رکھ دی، یہاں تک کہ بنو امیہ کے قبروں سے ان کے بادشاہوں کو نکال کر، ہڈیوں کو نکال کر چوکوں چوراہوں پر لٹکا دیا گیا۔ اور بنو امیہ کا زوال آیا، اسی زوال کے اندر سے عبد الرحمن الداخل جو بنو امیہ کے تاجداروں اور شہزادوں میں آخری شہزادہ تھا، یہ جان بچا کر داخل ہوا یورپ کے اندر اور اندلس کے اندر ایک اسلامی جو ہے ریاست کی بنیاد رکھی، اور 800 سال تک اندلس کے اندر حکمرانی کرتے رہے۔ اس طرح حکمرانی کی کہ 800 سال تک آج بھی وہاں پر اسلام کے شواہد موجود ہیں، اور زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اندلس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب اندلس کے اندر اہل ایمان جو تھے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے، تو پھر وہ وقت بھی آیا جب اندلس کا آخری بادشاہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ابو عبداللہ نکل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ ابو عبداللہ وہ وقت تھا کہ جب تمہیں طاقت اور قوت حاصل تھی تم اس کا مقابلہ جوانوں کی طرح کر سکتے تھے، اب عورتوں کے روتے کیوں ہو؟ سامان سمیٹو اور اندلس کو چھوڑ دو۔ اور پھر یہ آپ نے الحمرا حال دیکھے ہوں گے، آپ کی شاید ساہیوال کے اندر بھی ہوں، لاہور میں الحمرا حال بڑے بڑے حال بنے ہوئے کے زمانے میں، وہاں ڈرامہ اور ثقافت کے نام پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے۔ الحمرا کیا ہے؟ یہ الحمرا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اندلس کے اندر الحمرا ہی تو بنایا گیا تھا کیونکہ ثقافت کا مرکز بنا دیا گیا تھا، اور سب سے پہلا ثقافت کا مرکز الحمرا جو کہ شہر تھا بہت بڑا اندلس کے اندر۔ مسلمان جو ہے وہ سنان اور تلوار کو چھوڑ کر، تلوار اور جہاد کی زندگی کو چھوڑ کر جب رباب اور جو ہے اس طاؤس اور رباب کے چکروں میں پڑ گئے
پھر ایسے ذلیل ہوئے کہ الحمرہ کو ثقافت کا مرکز بنا دیا۔ آج بھی یورپ چلے جائیے، ادرسکن علاقوں میں جہاں مسلمان آباد رہے، بڑے بڑے ثقافتی مراکز بنے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں انہوں نے جب مسلمانوں کو نکالا، مسلمانوں کی مساجد کو بھی ثقافتی مرکز بنا دیا کہ جو مسلمان ایمان اور اخلاقیات کو چھوڑ کر دنیا کے وہ علوم و فنون جن کی وظاہر اللہ نے خود ہی دے دینا تھا، ان کو اپنی زندگی کا مطمئنہ نظر بنا دیا، اللہ نے ایسا ذلیل کر کے نکالا۔ آج وہاں پر کفر کی حکومت ہے، مسلمان وہاں پر خال خال نظر آتے ہیں۔ اس لیے جس ایمان اور اخلاقیات کی گراوٹ شروع ہوتی ہے، اسی کو اقبال نے بڑی درد بھرے انداز میں کہا تھا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ اور بڑی زبردست بات کہی انہوں نے کہ تلوار ثنا اول اور تاؤسر باب آخر، کہ یہ جو عیاشی کے معاملے تو بعد میں ہوتے ہیں، پہلے تو ہمیشہ تلواروں پر مضبوط جو ہے وہ کمان رکھی جاتی ہے اور ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ امن کے چکر ہوتے ہیں۔ بنو عباس کا زوال کیوں آیا؟ ہلاکو خان نے جب بنو عباس کو تباہ کیا، بغداد میں حملہ کیا، وہاں کے مسلمان ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑ کر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہے۔ ہلاکو خان نے پوری سلطنت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ یہ کیا وجہ؟ جب ایمان اور اخلاقیات کے زوال ہوتے تو اللہ رب العزت نے کافروں کا پیغام نہیں رکھا، اس امت کے زوال کے تذکرے بھی کی۔ یہ امت جو آپ ہم مملکت پاکستان سمجھتے ہیں، مجھے بتائی تو صحیح، وہ ملک جو دنیا کو نظام دینے والا تھا، جو ملک دنیا کو بہترین جو ہے ایئر لائن دینے والا تھا، دنیا کو قرضے فراہم کرنے والا تھا، جو ملک دنیا کے طاقتور ابھرتی ہوئی طاقت و قوت تھی، پوری دنیا کی امت مسلمہ کی نگاہیں اس آپ کے ملک اور ریاست پاکستان کی طرف ہوتی تھی، آج کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ قرآن یہی بات کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک وقت اجل ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جاتی۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ایمان اور اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں، پھر قوموں کی تباہی کے نقشے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ قوم آج دانے دانے کی محتاج ہو رہی ہے، جو سارے وسائل کی کمی کے باوجود اپنے سر اٹھا کر پاکستان کی ریاست مملکت دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی تھی، اس کی حالت یہاں تک کیوں ہو گئی؟ آئیے آج وقت کا تقاضا ہے ہم اپنے ایمان اور اخلاقیات کو پھر درست کریں۔ اللہ رب العزت فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، تمہارے طرف تم میں سے رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے، فمن اتقا، بس جو ڈر گیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف، اس پر کوئی خوف، علیہم، ان پر نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی کوئی غم ہے۔ اللہ نے گویا کہ امت کے اجل، ایمان اور اخلاقیات گراوٹ کے بارے میں بتا دیا۔ ہم نے بات ہے بنی آدم، آدم اس کو ہی بتا دی تھی، آدم تمہارے پاس ہمارے انبیاء اور رسول آئیں گے، تمہاری اولاد کے اندر آئیں گے اور ہماری آیات تمہیں کھول کھول کر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے رزق کے سارے انبار اور وسائل زمین کے اور دائیں بائیں بکھیر دیے ہیں، لیکن اللہ نے اخلاق اور ایمان کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے کہ جاؤ بگڑی ہوئی میری بندوں کو تم سمجھاتے رہو، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا فمن اتقا واصلح، دو باتیں بتائیں کہ اللہ سے ڈر جانا اور اپنی اصلاح کر لینا، یہ دو چیزیں جو کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم اس کے پاس نہیں آئے گا، اور بڑے قوت اور جرأت کے ساتھ معاشروں میں کھڑا ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن جس نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، واستکبروا، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، عنہا، اس سے، اولئک اصحاب النار، یہی تو اصل میں آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے تو دو فرقے بتائے ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں فرقہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے تقا و اصلاح، جو ڈر جائے اور اپنی اصلاح کر لے، اور دوسرا فرقہ یہ ہے جو آیات کا انکار کرتے اور تکبر کی روش کر لے۔ انکار سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انکار ہے میں مانوں ہی نہ، جسے دنیا کفر نہیں مان رہی، ایک ہے کہ میں کہوں یہ بات تو صحیح ہے لیکن خود عمل کرنے پر تیار نہ ہو، یہ بھی انکار ہے۔ دونوں کی سزائیں اللہ نے بتا دی کہ وہ اجل ہے جو قوموں کے لیے مقرر ہے، اور جب آ جاتا ہے تو کوئی کمی کوتاہی کو آگے پیچھے دیر سویر نہیں کی جاتی، فوراً اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔
تو آئیے ہم اصحاب النار سے اپنے دامنوں کو بچائیں اور اصحاب الجنہ کے راستے پر نکلے۔ اس میں تقویٰ ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ یہ قرآن کا کلاس اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات پڑھ کر اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو خاص اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھا ہے کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دوسرے معنوں بتایا کہ تم بھی ان کے نقشے قدم پر چل کر یہ مقام حاصل کر سکتے ہو، لیکن تقویٰ اور صالحیت کے ذریعے۔ وہ ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے ولی ہیں خاص ان کے خاص پر اور خاص کوئی شکل و شباہت نہیں ہے، تم سب اس خیر کے راہی ہو اور اس راہ پر چل کر وہ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر تکبر کا انجام آگ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ہم فیہا خالدون کہہ کے بتا دیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو میرے بھائی آؤ آج ہم خیر کے راہی بن جائیں، خیر کے راستے پر چل نکلیں، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، اس قرآن کلاس میں آنے کی دعوت دیں تاکہ وہ قرآن سیکھیں سمجھیں اور آپ اور ہماری زندگی خیر کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید